السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کرپٹو کرنسی یاد رکھو، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جب آپ سونے چاندی میں تھے تو 100% کنٹرول آپ کے پاس تھا، کوئی اس کو ڈیویلیو نہیں کر سکتا تھا، کوئی کینسل نہیں کر سکتا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سکہ بنایا ہی نہیں، اس لیے کہ سونا چاندی خود سکہ ہے، چلنے دو اس کو۔ نمبر دو، پیپر پر جب ہم آئے ہیں تو یہ سودی کرنسی ہے، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سونا سونے کے بدلے ہاتھوں ہاتھ اور برابر برابر۔ جب ہم پیپر کرنسی کا کاروبار کرتے ہیں اس میں حتیٰ کہ جب ہم چینج لینے جاتے ہیں تو آپ کے پاس بھی رسید ہے، میرے پاس بھی رسید ہے، تو یہ آپ کا بھی سونا ادھار ہے، میرا بھی سونا ادھار ہے، تو ادھار سونے کی ادھار سونے کے ساتھ ہے، اس لیے یہ بنیادی طور پہ سود بیسڈ ہے۔ نمبر دو یہ کہ اگر اس پر مزید 1000 دے کر 1200 لیا جائے تو وہ ربا الفضل بھی آ جاتا ہے۔ ربا نصیحت اس میں 100% ہے ہی، ربا الفضل بھی آ جاتا ہے۔ اس حساب سے یہ دوہرا سود ہو گیا اس میں۔ اچھا، تیسری جو بھی شکل آ رہی ہے وہ کرپٹو کرنسی کہہ لیں یا ڈیجیٹل کرنسی کہہ لیں، اس میں تو کاغذ آپ کے ہاتھ میں تھا اور ملک اس کی کسی حد تک ضمانت دیتا ہے، تو آپ کے حقوق کم مرتے ہیں، مرتے تو کم مرتے ہیں۔ لیکن جو ڈیجیٹل ہے یہ تو بالکل ہی ڈالر کو کھڑا کرنے کی سازش ہے۔ ابھی بھائی بتا رہا تھا کہ اس کی 8 سینٹ تھی ابھی، یا کتنے سینٹ تھی ابھی، 8,000 ڈالر کی ہو گئی ہے۔ تو جو چیز ڈالر کے عوض بکے گی انٹرنیشنلی، امریکہ تو چاہے گا کہ یہ چلے بھائی، میرا تو ہر جگہ ڈالر پٹ رہا ہے، اور اب میری یہ کرپٹو کرنسی اگر میرے ڈالر سے بکتی ہے تو بہت اچھی بات ہے، ڈالر کو بڑھاوا دینے کا بہترین طریقہ ہے۔ نمبر دو، اس میں آپ کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے، آپ کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے، کاغذ بھی آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے، یہ اس سے بھی بدترین شکل ہے کرنسی سے بھی، اور پیپر کرنسی سے بھی۔ اور ان کا ملک ان کے کمپیوٹر میں وائرس ڈال دے، کوئی اور دوسرا طرح ہیک کر لے، آپ کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے۔ آپ کا ملک آپ کی ویب سائٹ بند کر دے، آپ کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے۔ تو یہ اور قدرتی طور پہ وائرس آ جائے، کچھ بھی نہیں ہے، کچھ کہیں جا کر آپ سنوائی نہیں کر سکتے۔ یہ پیپر کرنسی جو کہ سود بیسڈ ہے، اس میں اگر آپ کے کمپیوٹر میں وائرس آتا ہے تو آپ جا کر رسید دکھاتے ہیں، دیکھو میں آپ کا بتایا ہوا اتنا پیسہ میرے کمپیوٹر میں تھا، اب کہاں ہے وہ، مجھے واپس نہ کر دیا جائے، تو اس کا کوئی حل نکل آتا ہے۔ وہاں آپ کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے۔ تو یہ دجالی سسٹم ہے پورا۔ جہاں تک تعلق ہے ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کا، تو بھائی وہ تو مطلب ہر بری چیز میں بھی ہوتا ہے، مطلب ایک لڑکی ہے اس کی ڈیمانڈ بڑھ جاتی ہے وہ مہنگی ہو جائے گی، ہاں شراب کی ڈیمانڈ بڑھ جائے مہنگی ہو جائے گی۔ تو یہ فطری کیسے ہو گیا؟ جب بیس غلط ہے تو اس کی ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کے بیس پر اگر اس کی قیمت بڑھ رہی ہے تو وہ فطری کیسے ہو گیا جب وہ بیس ہی غلط ہے؟ تو تیسری بات یہ ہے کہ جو ہم پیپر کرنسی استعمال کرتے ہیں، ہم اپنے آپ کو مجبور ظاہر کرتے ہیں، اس لیے کہ اس کے بغیر جینا مشکل ہو رہا ہے، تو اس لیے ہم اس کو استعمال کرتے ہیں۔ لیکن جو پیپر کرنسی کا کاروبار کرے گا اس کے لیے تو کاروبار اور بھی بہت ہے، تو وہ اس کے لیے تو یہ جواز نہیں ہے کہ میں مجبور ہوں، وہ تو مجبور نہیں ہے اس کام کے لیے، کوئی بھی نہیں کرے گا تو گورنمنٹ کرے، اور گورنمنٹ خود ہی اس کی تنخواہیں دے اور پیسہ کچھ نہ اس پر کمائے۔ لیکن اس کا کاروبار بنا لینا، اس کو کاروبار بنانے والے کی کوئی مجبوری نہیں ہے۔ ہم تو اس کو جب مجبور ہو کر کر رہے ہیں، حرام کھا رہے ہیں ہم، اور سمجھتے ہیں کہ مجبور ہیں تو اللہ ہمیں معاف کرے، تو ہم کرپٹو کرنسی کے کاروبار کو کاروبار کے طور پہ کریں جبکہ ہم اس پر مجبور نہیں ہیں، تو یہ کس طرح اس کا جواز نکل سکتا ہے؟ اگلی بات یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے غریب کو غریب رکھا ہے کائنات کو چلانے کے لیے، سب امیر ہوتے تو کائنات نہیں چلتی، جب یہ غریب رکھا ہے تو پھر اللہ نے اس کے لیے قانون سازی کی ہے۔ تو بارٹر سسٹم جو بتا رہے ہیں صاحب، یہ سب سے بہتر ہے غریبوں کے لیے، دونوں طرف سامان ہے، اور دو طرح کی مارکیٹیں ہیں دنیا میں، ایک آپ کی منی مارکیٹ ہے اور ایک کموڈٹی مارکیٹ ہے۔
कमोडिटी मार्केट की फिर दो किस्में हैं, एक आपका सामान के साथ सामान, इसको बार्टर सिस्टम कहते हैं, और एक है पैसे के साथ सामान, सामान के साथ पैसा। इस दोनों में फिर कहा नहा अनबे ताम हत्ता युकबब, सामान को अपने कब्जे में लिए बगैर आगे नहीं भेज सकते। तो वो जब उठता है सामान तो गरीब को मजदूरी निकलती है, जबकि पैसे से पैसा जब चलता है तो गरीब को कुछ नहीं मिलता। इसलिए अल्लाह ताला ने मिसल कहा कि हाथों हाथ बराबर बराबर इसमें पैसा मत कमाओ,